بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیپٹر کا مشقی کام کیا تھا، سارا ریٹن ورک تھا۔ امید ہے آپ سب نے کر لیا ہوگا، لیکن اس میں سے آخری سوال میں نے ایز اے ہوم ورک آپ لوگ کو دیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جتنے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، تو ان میں سے 5 پیغمبروں کے نام لکھیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کتاب صفحہ نمبر 51 پر ہی رائٹ کر لیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے تو ویری گڈ، ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر نہیں کیا ہے تو پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے وہ پیغمبروں کے نام لکھ لیتی ہوں جو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، 5 پیغمبروں کے نام تو نمبر فرسٹ پہ ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی، سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو حضرت محمد ابراہیم علیہ السلام کے پوتے بھی تھے۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا ہم نے ذکر پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں، اچھا، کہانی میں۔ پھر ان کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ ان کی نسل در نسل پیغمبر بنے تھے اسحاق علیہ السلام کے۔ پھر نمبر 3 پہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ پتہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ ایوب علیہ السلام جو ہے نا، وہ صبر کے لیے مشہور تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال جو ہے ایسی بیماریوں میں ابتلا کیا تھا نا کہ آپ کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور آپ نے اس میں صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، تو اسی لیے صبر ایوب بہت مشہور ہے۔ اچھا، اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے، ٹھیک ہے، جن پر توریت نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اس طرح نمبر 5 پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے وہ تھے، ٹھیک ہے، سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے آپ کا بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ ان پیغمبروں کے نام ہیں۔ آپ لوگ آج کے ہوم ورک میں دوبارہ سے میں یہ دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، تو اسی طریقے سے آپ لوگ یہ رائٹ کر لیں۔ اچھا، یہ آج آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کی بات، اس کے بعد جو ہے ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم آج نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ نیا ٹاپک ہے ہمارا حضرت ابوبکر صدیق۔ جو یہ چیپٹر سٹارٹ کرتے وقت میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو نا کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح عقائد چیپٹر نے سٹارٹ کیا تھا، تو یہ بھی ایک بڑا سلسلہ تھا، اور اس میں ہم نے ڈھیر سارے عقائد کے بارے میں جو ہے پڑھا ہے، کتاب، فرشتوں پر ایمان، اور عقیدہ کتب، عقیدہ رسالت، پھر عقیدہ آخرت بھی پڑھا تھا۔ تو اس طرح انبیاء کرام و مشاہیر اسلام میں بھی ہم نے سب سے پہلے 2 نبیوں کی کہانیاں پڑھی، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم ایک مشاہیر اسلام میں سے ایک پڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی مشہور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جانشین ہوئے پہلے خلیفہ، تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور پہلے خلیفہ ہمارے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے خلیفہ کون تھے؟ پہلے خلیفہ ہیں ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی ہر امور کا خیال رکھنے والے صحابی تھے، تو ان کا نام کیا ہے؟ ابوبکر صدیق۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ بنے، دوسرے، اچھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عثمان غنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح بھی ان کے ساتھ کیا تھا، اچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ عمر فاروق کو بھی کہ بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ چوتھے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بہت ہی مشہور صحابی ہیں، ہر جنگ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے جو 4 خلفائے راشدین ہیں، خلیفہ ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ مشاہیر اسلام بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اچھا خلفائے راشدین یعنی ہدایت پانے والے خلیفہ۔ یہ سارے خلیفہ جو تھے ہدایت یافتہ تھے، راشد کا مطلب ہے ہدایت والا، خلفائے راشدین ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ خلفاء، ٹھیک ہے۔ تو آج جن میں سے جو ہمارا ٹاپک ہے مشاہیر اسلام میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، آج ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اچھا ان کی پڑھائی کرتے ہیں، ایکسپلینیشن ہوگی اس میں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس طرح پیج پیسٹ کر لینا، اور جس طرح میں نے رائٹ کر لیے ادھر خلیفہ راشدین کے نام، تو آپ لوگ ایک پیج پہ اس طرح رائٹ کر لے خلفائے راشدین اور یہ سب کچھ لکھ لے، اچھا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ جو ہے عثمان بن عفان، تیسرے خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب، چوتھے خلیفہ تھے، اچھا۔ یہ ان کی کنیتیں ہیں، یعنی ان کے باپ کے نام یہ ہیں، اور ان کی جو القابات تھے وہ یہی ہیں، اچھا عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ٹھیک ہے، ابوبکر صدیق، ان کے القابات تھے، اچھا۔ لقب وہ نام ہوتا ہے جو کسی خوبی یا صفت کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں اس سے پہلے۔ اچھا سمجھ آ گئی ہے۔ آج ہم چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ چیپٹر اسی صفحہ نمبر 52 پہ موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے غار ثور کی تصویر بنی ہے۔ ایک ہم نے غار حرا کے بارے میں پڑھا تھا نا، اب غار ثور کی تصویر آپ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ غار ثور سے آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ کیا سٹوری ہوگی؟ کچھ پتہ ہے؟ یہ ساری سٹوری ہم یہاں اس چیپٹر میں پڑھیں گے ڈیٹیل میں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں اسلام کے ایک ایسے صحابی ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے ساتھی ہے نا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے اس دنیا میں ہر بندے کا جو ہے حق ادا کر دیا ہے، اور ان کی تمام جو مطلب ان کے معاملات ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں، تمام معاملات میں آپ نے سب کا حق ادا کیا، سب نے جتنی اچھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، جتنا ساتھ دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ چکا دیا ہے اس دنیا میں۔ صرف ایک واحد شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ادا نہ کر چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابوبکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے عطا کرے گا، کیونکہ دنیا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنا ساتھ اور جتنی مشکلات کا سامنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے میں آپ کو جو ہے کرنا پڑا ہے نا، تو وہ ناقابل بیان ہے۔ انتہائی مشکل وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزارا ہے، ہر حال میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ہر حال میں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو وہ انتہائی مشکل وقت تھا، تمام اہل مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئی، صرف حضرت ابوبکر صدیق ایک واحد شخصیت تھی جو اس وقت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ اسی لیے آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ وقت جو تھا تمام اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا رہ گئے تھے، صرف حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا ساتھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہی جو ہے خلیفہ بنے، تو وہ دور تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام مسلمانوں میں انتشار کا سما پیدا ہوا، ہر طرف افراتفری پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہم نے جو ہے وقت گزارا ہے، تو اب ہماری تربیت کون کرے گا، اور ہمیں ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کون واقف کرے گا۔ تو انتہائی مشکل وقت تھا وہ بھی،
لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے عہدے پر فائز ہو گئے، خلیفہ بنے، تو آپ نے مسلمانوں کو واپس جو ہے جمع کر دیا، یکجا کر دیا اور ان کو اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ تو وہ بھی بہت مشکل وقت تھا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا حضرت ابوبکر صدیق کو کرنا پڑا ہے۔ تو اس دنیا میں جب آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی تمام تر زندگی جو ہے آپ نے اسلام کے لیے وقف کر دی اور اسلام کی خاطر اپنی جان، مال اور ہر چیز قربان کر دی۔ تو اسی وجہ سے ان سب کا بدلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ادا نہیں کیا، اور یہ جو ہے یہ بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو حوض کوثر جو ایک بہت ہی عظیم جگہ ہوگی قیامت کے دن، ہر بندہ جب نفسا نفسی کی صورت اختیار کر کے ہر بندہ پیاس اور بھوک سے برا حال ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو حوض کوثر کا جو پانی ہوگا، ایک حوض ہے جہاں پر آب کوثر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو حوض کوثر میں بھی حضرت محمد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، تو اس چیپٹر میں ہم ڈیٹیل میں حضرت ابوبکر صدیق کی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مختلف واقعات، غار ثور کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گی، چند اور اہم واقعات ہوں گے اس میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اچھا حضرت ابوبکر صدیق چیپٹر۔ پہلی لائن کی طرف دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ان 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ عشر کہتے ہیں 10 کو۔ 10 کا عدد جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں 10، انگلش میں بولتے ہیں 10، تو عربی میں اس کو عشر کہتے ہیں۔ جس طرح رمضان کے مبارک میں پہلے 10 روزوں کے لیے پہلا عشرہ، پھر دوسرے 11 سے 20 تک جو ہوتے ہیں دوسرا عشرہ ہوتا ہے، پھر اس طرح 21 سے 30 تک تیسرا عشرہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں ہم ان کو کہ 10 روزے کمپلیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو 10 کا عدد جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ مبشر کا مطلب بشرا سے نکلا ہے، بشرا کا مطلب ہے خوشخبری، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ کی معنی آپ لوگ لکھیں۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب ہے خوشخبری پانے والے۔ مبشرہ بشرا سے نکلا لفظ ہے خوشخبری پانے والے، ٹھیک ہے۔ اور عشرہ کا مطلب کیا ہے؟ 10۔ تو 10 خوشخبری پانے والے صحابہ کرام جو ہے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ وہ پیچھے ہم ان کے نام پر پڑھیں گے کہ کون کون سے، اچھا، جس میں خلفائے راشدین سر فہرست ہے اور پھر اس کے بعد اور بھی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا نام جو ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے جنہوں نے اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری جو ہے پالی ہے کہ وہ جو ہے جنت میں ہی ڈائریکٹلی جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمارے پیارے نبی سے بچپن سے دوستی تھی، بالکل بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جن کے ساتھ آپ کھیلتے تھے، بات کرتے تھے، اور ایک طرح سے انسیت تھی، اور بچپن کا زمانہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3.5 سال چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی عادات و اطوار ان دونوں کی ایک جیسی تھی، تو اسی لیے بچپن ہی سے یہ کھل مل کر بیسٹ فرینڈ بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہت گہری دوستی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق کی، اور ان کا زیادہ تر وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا۔ ان دونوں کی عادات بہت ایک جیسی تھی، سیم تھی، تو اسی لیے زیادہ تر وقت ان کا آپس میں ایک ساتھ ہی گزرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں بھی نظر آتی ہے۔ سیرت کا مطلب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، کردار، اخلاق جو ہوتے ہیں، اور جھلک، جلوہ،
ایک جھلک جو ہوتی ہے، جس طرح حضرت وسلم کی سیرت تھی، اخلاق و عادات تھی، وہ جھلک جو ہے حضرت بکر کی سیرت پہ بھی پائی جاتی تھی، ان کی پرسنالٹی میں بھی وہ جلوہ ہمیں نظر آتا تھا، اچھا جھلک نظر آتی تھی۔ حضرت بکر صدیق کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی انسان کو، ٹھیک ہے، تو ان کی جھلک نظر آتی تھی۔ حضرت وسلم وسلم کی شخصیت میں بھی نظر آتی تھی، شخصیت ان کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے، اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے جو اس وقت عرب معاشرے میں عام تھی۔ عرب معاشرہ اس وقت کس طرح تھا جب رسول وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ وسلم کبھی نبوت نہیں ملی تھی؟ عرب کے لوگ انتہائی جاہلیت کا شکار تھے، ہر طرف افراتفری اور نفسا نفسی تھی، اور لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال کھاتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اور تمام برائیوں میں مبتلا تھے، ڈھاکے ڈالتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ یہ سارے جو گناہ کے کام تھے یہ عرب کے دور میں اس دور میں جو ہے عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی، لیکن حضرت بکر صدیق کا جو گھرانہ تھا وہ ان چیزوں سے پاک تھا، اچھا، اور جس طرح قریش قبیلے میں بھی یہ برائیاں نہیں تھیں، تو اسی لیے ان تمام برائیوں سے محفوظ رہے جو اس وقت عرب معاشرے میں عام تھی۔ اچھا، معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں سب لوگ اکٹھے ہو کر رہتے ہیں، اچھا، جس طرح آس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ ہمارا معاشرہ کہلاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عبداللہ تھا، ٹھیک ہے، ان کے باپ کا نام عثمان تھا، تو اسی لیے پورا نام جو ہے ان کا عبداللہ بن عثمان تھا۔ پورا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عثمان، اور اصل نام آپ کا صرف عبداللہ تھا، عبداللہ بن عثمان تھا، آپ کے والد کا نام عثمان تھا، تو پورا نام آپ کا عبداللہ بن عثمان تھا، جبکہ اصلی نام صرف آپ کا عبداللہ تھا۔ لیکن ہم کبھی بھی ان کو جو ہے عبداللہ کے نام سے نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ ہم ان کو صرف ابوبکر کے نام سے جانتے ہیں۔ ابوبکر ان کی کنیت ہے، اچھا، اور صدیق ان کا لقب ہے، چونکہ آپ نے ہر جو ہے دور میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچ بولا ہے۔ جب واقعہ معراج پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے آسمان میں اپنی ملاقات کے اٹھایا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر کے سامنے بیان فرمایا، تو اسی وقت ہی ابوبکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی اور کہا کہ ہاں آپ سچ بول رہے ہیں، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ اور ابوبکر جو ہے ان کی کنیت ہے، بکر جو ہے بکریوں کے ریوڑ کو کہتے ہیں، تو بکر جو ہے مال مویشی کی یہ کرتے تھے تجارت، تو اسی لیے ان کو ابوبکر کہا گیا ہے، ان کی کنیت ہے۔ اچھا، کنیت وہ نام ہوتا ہے جو ماں باپ بیٹا بیٹی یا کسی اور نسبت سے پکارا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ نام کنیت کہلاتا ہے۔ تو ہم ان کو ابوبکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں، لیکن عبداللہ کے نام سے ہم ان کو نہیں جانتے، جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ ہے۔ تو یہ کیوں ان کو نہیں بولتے؟ کیونکہ ان میں جو کوالٹیز تھی سچ بولنے کی اور اچھی تجارت کی بکریوں کی، تو اسی لیے ان کوالٹیز کے بیس پہ عرب کے لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو انہی کوالٹیز کے نام پہ دوسرا نام دیتے تھے جو اس کوالٹیز کے ساتھ بہت میچنگ ہوتا تھا، سوٹیبل ہوتا تھا، تو اسی لیے وہی نام ان کی جو ہے وجہ شہرت بنی۔ ابوبکر آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی لقب صدیق اور عتیق ہے۔ عتیق کا مطلب ہے استاد، عتیق کہتے ہیں عربی زبان میں استاد کو، ٹھیک ہے، عتیق استاد کو کہتے ہیں، پڑھانے والے کو کہتے ہیں، اچھا، جو سب کچھ علم رکھتا ہوں ہر چیز کا اور انسان کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے آپ کو آپ کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے عتیق کا لقب بھی دیا کہ استاد ہے، بالکل ہر معاملے میں ہر بات کے بارے میں جانتے ہیں آپ، اور صدیق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ گھر والوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو جو نام ان کو دیا جاتا ہے تو ان کا کے والدین ان کا نام عبداللہ رکھا تھا، مگر آپ رضی اللہ عنہ اپنی کنیت ابوبکر سے زیادہ مشہور ہوئے، ہم ان کو ابوبکر ہی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ ان کی کنیت تھی اور انہی نام سے ان کو شہرت ملی، اسی نام سے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ 18 سال کے ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ تجارت کہتے ہیں لین دین کو، اچھا، اور پیشہ کاروبار کو کہتے ہیں اختیار کرنا، یعنی شروع کیا۔ آپ نے 18 سال کی عمر میں تجارت کا کاروبار جو ہے شروع کر دیا، اپنی سمجھ، دیانتداری جو سچائی، ہر معاملے میں جو صفائی اور اس کا خیال رکھے کہ سچ کا ہی ساتھ دے، تو ایسے بندے کو دیانتدار کہتے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے جلد ہی کامیاب تاجروں میں آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ہونے لگا، ٹھیک ہے، جو لین دین تاجر ہوتے ہیں نا، تجارت کرنے والے کو تاجر کہتے ہیں، تو
چونکہ آپ بہت ذہین تھے، دیانتدار تھے، سمجھدار تھے، تو بہت جلد ہی اپنے کاروبار کو جو ہے بہت پھیلا دیا اور آگے کر دیا. اچھا ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے.